السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، مہربانی کر کے لیے کوئی وظائف تک وظیفہ بتا دیں ایسا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھیں، مشکلات ہر بندے کو آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ایمان والو، حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور جب نبی علیہ السلام کو بھی کوئی پریشانی ہوتی، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، تو آپ فوراً نماز کی طرف جاتے، تو نماز پڑھی جائے، زیادہ سے زیادہ نوافل اور دعا مانگی جائے، اور جو مسلسل جو ہے رب کا دروازہ کھٹکھاتا ہے تو قریب ہے کہ وہ کھل جائے۔ اور اس کے ساتھ جو استغفار کثرت سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بارے میں فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین، اسی کے ساتھ ہم ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اس کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کی قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو تو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یہ دعا صحیح بخاری میں ہے کہ بندے کو کوئی معاملہ مشکل پیش آئے تو یہ دعا پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ان اذکار کو اکثر سے پڑھے، نماز کی پابندی رکھے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور یہ جان جائے کہ جو غلطی ہے، جو ہو چکی غلطی، وہ صحیح نہیں کرنے والا تھا بندہ، وہ ہو چکی اور اسی طرح تھا، اور جو مستقبل میں ہے اس کی فکر کرے، اور یہ کہے جو گزر چکا ہے قدر اللہ ما شاء فعل، الحمدللہ بڑے ہر حال میں۔ اور اگر غلطی ہے، اپنی کوتاہی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اور اگر خیر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی، جیسے کہ ہارون الرشید جو ہے اس نے اپنے مصاحب سے کہا کہ مجھے ایسی عبارت بتاؤ کہ میں پریشان ہوں تو میری پریشانی دور ہو جائے، اور اگر خوش ہو جاؤں بہت زیادہ تو میری خوشی کافور ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ انگوٹھی پہ وہ کیا کندہ کرواؤں؟ انہوں نے کہا کہ لکھوائیں اپنی انگوٹھی پہ، وہ شاعر تھا جس نے کہا تھا کہ لکھوائیں اپنی انگوٹھی پہ، کیا جملہ کہا؟ یہ وہ جملہ یہ تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ تو خوشی بھی گزر جائے گی اور پریشانی بھی گزر جائے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی، اور یہ دنیا بھی گزر جائے گی اور یہ زندگی بھی گزر جائے گی، اور ٹھکانہ جو ہے آخرت میں ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ، اور یہاں ابتلا اور آزمائش لازمی ہے، اس لیے بندہ صبر کر کے ڈٹا رہے اور جو ہے حق کی اوپر چلتا رہے اور صبر کرتا رہے۔ اللہ تعالی عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، مہربانی کر کے لیے کوئی وظائف تک وظیفہ بتا دیں ایسا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھیں، مشکلات ہر بندے کو آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ایمان والو، حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور جب نبی علیہ السلام کو بھی کوئی پریشانی ہوتی، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، تو آپ فوراً نماز کی طرف جاتے، تو نماز پڑھی جائے، زیادہ سے زیادہ نوافل اور دعا مانگی جائے، اور جو مسلسل جو ہے رب کا دروازہ کھٹکھاتا ہے تو قریب ہے کہ وہ کھل جائے۔ اور اس کے ساتھ جو استغفار کثرت سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بارے میں فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین، اسی کے ساتھ ہم ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اس کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کی قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو تو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یہ دعا صحیح بخاری میں ہے کہ بندے کو کوئی معاملہ مشکل پیش آئے تو یہ دعا پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ان اذکار کو اکثر سے پڑھے، نماز کی پابندی رکھے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور یہ جان جائے کہ جو غلطی ہے، جو ہو چکی غلطی، وہ صحیح نہیں کرنے والا تھا بندہ، وہ ہو چکی اور اسی طرح تھا، اور جو مستقبل میں ہے اس کی فکر کرے، اور یہ کہے جو گزر چکا ہے قدر اللہ ما شاء فعل، الحمدللہ بڑے ہر حال میں۔ اور اگر غلطی ہے، اپنی کوتاہی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اور اگر خیر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی، جیسے کہ ہارون الرشید جو ہے اس نے اپنے مصاحب سے کہا کہ مجھے ایسی عبارت بتاؤ کہ میں پریشان ہوں تو میری پریشانی دور ہو جائے، اور اگر خوش ہو جاؤں بہت زیادہ تو میری خوشی کافور ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ انگوٹھی پہ وہ کیا کندہ کرواؤں؟ انہوں نے کہا کہ لکھوائیں اپنی انگوٹھی پہ، وہ شاعر تھا جس نے کہا تھا کہ لکھوائیں اپنی انگوٹھی پہ، کیا جملہ کہا؟
وہ جملہ یہ تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا، تو خوشی بھی گزر جائے گی اور پریشانی بھی گزر جائے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی، اور یہ دنیا بھی گزر جائے گی اور یہ زندگی بھی گزر جائے گی، اور ٹھکانہ جو ہے آخرت میں ہے، جنت ہے جہنم ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، یہ دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ، اور یہاں ابتلا اور آزمائش لازمی ہے، اس لیے بندہ صبر کر کے ڈٹا رہے اور جو ہے حق کی اوپر چلتا رہے اور صبر کرتا رہے۔ اللہ تعالی عالم۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ اگر مقتدی امام کے ساتھ تیسری رکعت میں ملے اور ٹائم نہ ملے ثنا پڑھنے کا اور سورت ملانے کا، تو کیا فاتحہ کفایت کرے گی؟ جی، سورہ فاتحہ کافی ہو جائے گی، اور ثنا تو اس وقت پڑھی جائے گی اگر ٹائم اس کا بھی ملتا ہے تو پڑھ لے، اور اگر ٹائم تھوڑا امام دیکھتے ہیں کہ زیادہ لمبا نہیں قیام کرتا تو رکن ہے، واجب ہے فاتحہ کا پڑھنا، وہی کافی ہوگا۔ اگر موقع مل جائے تو ایک دو آیتیں ساتھ ملا لے تو کافی ہوگا، جیسے انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت پڑھ لے یا کوئی اور چھوٹی پڑھ لے، یا دو آیتیں پڑھ لے، ایک آیت پڑھ لے تو بھی کفایت کر جائے گا، اور اگر اتنا بھی ٹائم نہ ملے تو سورہ فاتحہ ہی کافی ہوگی۔ اور ثنا جو ہے یہ سورہ دعائے استفتاح وہ شروع نماز میں ہے، اور اگر امام دوسری رکعت میں وہ قرات کر رہا ہو تب بھی وہ ساکت ہو جاتا ہے اس کا وقت، کیونکہ قرات کر رہا ہے تو خاموشی اختیار کرنی ہے سوائے فاتحہ کے، کچھ اور نہیں پڑھنا۔ اسی طرح تیسری رکعت میں ہو تو اگر موقع ملے تو پڑھ لے، نہ ملے تو پھر بندہ جو ہے سورہ فاتحہ ہی کافی ہوگی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ گرمی سردی کے اندر کیا بندہ سر پہ احرام لے سکتا ہے؟ گرمی لگ رہی ہو، زیادہ دھوپ ہو شدید، یا سردی لگ رہی ہو تو اسی سے بچنے کے لیے کہ سر پہ کپڑا لے سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سر ڈھانپنا منع ہے، سر کے اوپر کپڑا نہیں لے سکتے احرام کی حالت میں، الا یہ کہ بندہ چھتری وغیرہ سے اگر گرمی ہے تو اپنے آپ کو جو ہے بچا لے، چھتری سے جو ہے وہ سائے میں آ سکتا ہے، لیکن سر پہ کپڑا جو ہے احرام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ محظورات الاحرام میں سے ہے، جو پابندی ہے احرام کی ان میں سے ہے کہ سر کو وہ نہیں ڈھانپے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کا ساتھ آسمانوں اور سات زمینوں کے اوپر سے بھی بڑا ہے، لیکن دوسری طرف حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بیت اللہ سے بالکل اوپر ہے، لیکن بیت اللہ تو زمین و آسمان کی حیثیت کے مطابق ان کے سامنے کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں۔ جواب یہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ سات زمینیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ ایک صحرا میں ایک کڑا پھینکا جائے اور سات زمینیں اس کے اندر جو ہیں وہ سات زمینیں ہیں پورا، اور اس کے علاوہ پورا صحرا جو ہے وہ اللہ کی کرسی ہے، وسع کرسی السماوات والارض، تو اتنی بڑی کرسی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کرسی کے اوپر جو ہے پھر ہلکے کو پھینکا جائے اس رنگ کو صحرا میں، تو وہ جو صحرا وہ رنگ کے اندر ہے وہ اللہ کی کرسی ہے، اور پورا جو صحرا ہے وہ عرش ہے، تو عرش سب سے بڑی اللہ کی مخلوق ہے، زمین و آسمان اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو مراد یہ ہے کہ بیت المعمور اوپر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا ایک گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں، فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، وہ بیت اس مکہ کے کعبۃ اللہ کے اوپر ہے۔ عرش کے بارے میں میرے علم میں کوئی نہیں حدیث اس طرح کی کہ وہ اس کے اوپر ہے۔ عرش تو بہت وسیع ہے، اور عرش تو زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کرسی اللہ کا احاطہ کیے ہوئے زمین و آسمان کا اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، تو عرش تو اس سے بھی بہت بڑا ہے اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ ہے آپ کا جواب۔ اس میں میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں کہ بیت اللہ کے اوپر اللہ کا عرش ہے، بلکہ بیت معمور کا ذکر آتا ہے حدیث میں۔ واللہ تعالیٰ کا سوال تھا کہ میزان کا معنی کیا ہے جو قرآن میں سورہ رحمان میں آیا، سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 میں ووضع المیزان، جس کا معنی ہے اثبت العدل فی الارض، یعنی زمین میں عدل کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہے اور مشروع کر دیا ہے عدل کو، اور اسی کا مخلوق کو حکم دیا ہے۔ تو میزان کا معنی جو ہے زمین میں عدل کو قائم کرنا ہے، جیسے کہا وزین بالقسطاس المستقیم، اس میں بھی یہی حکم دیا، اور یہ بھی کہا گیا واقیم الوزن بالقسط، تو اس میں بھی معاملات کے اندر جو ہے عدل کو قائم کرنا اپنے افعال میں اقوال میں، اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نماز میں 3 غلطیاں کرتا ہے تو کیا وہ 6 بار سجدہ سہو کرے گا؟ نہیں بھائی، جو غلطی
اگر غلطی جو ہے ہر غلطی پہ سجدہ صاحب نہیں ہے، نماز کے اندر زیادتی ہو جائے یا پھر واجبات یا واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے، جیسے تشہد ہے دوسری رکعت کے بعد، دوسری رکعت میں تشہد ہے، پہلا تشہد ہے، وہ رہ جائے تو یہ واجبات میں سے ہے، تو واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب ہے، رکن رہ جائے تو پھر وہ سجدہ صاحب نہیں، اس پہ جو ہے وہ اسے وہ رکعت دہرانی ہوگی، اور سنت اگر کوئی رہ جائے تو اس پہ بھی سجدہ صاحب نہیں ہے۔ تو صاحب جو ہے وہ 2 سجدے کیے جائیں گے، یعنی کہ جتنی غلطیاں ہوں گی اتنے ہی سجدے صاحب کیے جائیں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ اگر نمازیں جمع کرنی ہو بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، بندہ مقیم ہے، مسافر بھی نہیں، تو کیا وہ سنتیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یا صرف اس کے لیے جو ہے وہ یہ کافی ہوگا کہ وہ فرائض جو ہے دونوں اکٹھے پڑھے گا؟ دیکھیں، جب مقیم بندہ 2 نمازیں بغیر کسی عذر، بارش یا بیماری کی وجہ سے اکٹھی پڑھے گا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سنت راتبہ جسے کہتے ہیں ظہر سے پہلے والی اور اسی طرح ظہر کے بعد والی پڑھے، اور یہ اس پر واجب نہیں کیونکہ یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ اس طرح جیسے ظہر اور عصر کی اگر اکٹھی نماز پڑھتا ہے تو ظہر سے پہلے والی سنتیں پہلے پڑھ لے گا، پھر دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پھر جو ہے ظہر کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھ لے گا اس کے بعد والی، یعنی عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس طرح ہے کہ دونوں کے بعد جو ہے مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد وتر پڑھے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے بھی جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی بتایا اسی طریقے سے کہ جو ہے انسان اگر مریض ہے یا پھر وہ بارش کا موسم ہے تو ظہر کو عصر تک مؤخر کر کے اکٹھا پڑھا ہے تو پہلے وہ 4 رکعتیں جو ہے وہ پڑھے گا اس کی ظہر کی سنتیں، اور پھر جب اس کے بعد عصر کی نماز پوری پڑھ لے گا، عصر پڑھ لے گا، ظہر پڑھ لے گا، عصر پڑھ لے گا، تو اس کے بعد جو ہے ظہر کے بعد والی سنتیں پڑھے گا۔ اور اسی طرح اگر مغرب عشاء اکٹھی کی ہے تو مغرب کی پہلے سنتیں پڑھے گا، پھر عشاء کی پڑھے گا، اور اس کے بعد جو ہے وتر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کی نماز تک، تو پھر وتر اس وقت پڑھ لے یا رات کو پڑھ لے تو یہ پڑھی جا سکتی ہے اس طرح اگر بندہ مقیم ہے، اور یہ جو ہے بارش یا مرض کی وجہ سے اگر اکٹھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے سنتوں کو پڑھنا، یعنی پہلی جو سنتے ہیں پہلے اور جو بعد والی سنتے ہیں درمیان میں 2 نمازوں کو جب اکٹھا کیا جائے گا درمیان میں سنتے نہیں پڑے گا، دونوں جماعتیں اکٹھی ہوگی، ایک جماعت پڑھی، نماز ختم ہوئی، سلام پھرا، پھر اقامت دوسری کی ہوئی اور دوسری جو ہے جماعت کھڑی ہوگی، درمیان میں ان میں سنتے نہیں ہیں، دونوں نمازیں ادا کرنے کے بعد بعد والی سنتیں ادا کرے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز تلف کر دی ہو یا پھینک دی ہو اور اس سے مستغنی ہو گیا ہو تو کوئی ضرورت مند اگر اس کو اٹھا لے تو کیا پہلا جو مالک ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے واپس لے یا تقاضا کرے یا پیسوں کا تقاضا کرے؟ تو دیکھیں میرے بھائی، جس بندے نے اپنی چیز پھینک دی اور اس سے استغنا کر لیا ہے، اسے جلا دیا اور لوگوں کو پتہ ہے یہ تلف کر رہا ہے، تو کسی نے کسی کو ضرورت تھی اس چیز کی، اس نے آگ بجھا کے اسے جلانے سے بچا لیا اور خود استعمال کر لیا، یا پھر وہ پھینکی ہوئی چیز اٹھا لی، تو پہلے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کرے، کیونکہ اس کی ملکیت میں نہیں، اس نے تو اپنی ملکیت سے نکال دیا ہے۔ چوری جو ہے اس کی تعریف میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے حرز کے اندر ہے، آپ کی حفاظت ملکیت میں ہے، اسے کوئی چیز جو ہے خفیہ طور پہ لے، چھینے، اٹھائے، آپ کو علم کے بغیر اسے چوری کہا جاتا ہے، اور دن دہاڑے اگر وہ زبردستی لے اسے ڈاکہ کہا جاتا ہے، نہب کہا جاتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے اب انہوں نے اپنی اس سے حرز سے نکال لی، اپنی حفاظت سے نکال کر ملکیت سے نکال کے پھینک دیا گیا ہے اور اسے جلایا گیا ہے یا ویسے پھینک دیا گیا، تو اس کو کوئی بھی ضرورت مند اٹھا کے استعمال کر سکتا ہے، اور جو اس کا مالک ہے اس کی ملکیت ختم ہو چکی ہے، اب وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا شرعی طور پہ۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم۔